بر صغیر میں مسلم حکومت کا سورج 1000 سال کے لگ بھگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا، مگر مکار فرنگی کی عیاری سے اور اپنوں کی غداری اور عیاش پرستی سے یہی سورج ماند پڑتا چلا گیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان جب کبھی بھی ابتدا سے لے کے آخر تک کسی بھی دور کے اندر اپنا مقام رکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے، دانش مندی کے اعتبار سے، وہ دور نبوی ہو یا وہ دور اموی خاندان کا دور ہو، خلفائے راشدین المہدیین کا دور ہو، وہ دور عباسی خاندان کا دور ہو، وہ دور بنی بوے یا بنی فاطمیہ فاطمیہ کا دور ہو، وہ دور غوری سلطنت کا دور ہو یا وہ دور الخانی حکومت کا دور ہو، مسلمانوں نے ہر ایک دور کے اندر اپنے علم کی جو لوہے کو منوایا ہے، وہ علم چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو اور وہ علم چاہے دینی اعتبار سے ہو، وہ میدان چاہے زولوجی کا میدان ہو، وہ میدان چاہے باٹنی کا میدان ہو، وہ میدان چاہے کیمسٹری کا میدان ہو، وہ میدان چاہے تاریخ سازی کا میدان ہو، وہ میدان چاہے اسماء الرجال کا میدان ہو، وہ میدان چاہے اصول تفسیر کا میدان ہو، وہ میدان چاہے قرآن کریم کے علوم کا میدان ہو، وہ میدان چاہے سیاسی اعتبار سے اس کے افکار کا میدان ہو، وہ معاشرتی ریولوشن کا میدان ہو، مسلمانوں نے ہر دور کے اندر اپنے علم و دانش کے لوہے کو منوایا۔ آپ دیکھیں جب مسلمان اس پوری سلطنت کے ساتھ گزر رہے تھے، بڑی شروع سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک متحد سلطنت موجود تھی، بے شک وہ دور نبوی تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، اموی خاندان کا دور تھا۔ اسی طریقے سے جوں وسعت پذیری ہوتی چلی گئی، ڈسٹرکشن ہوتی چلے گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے پاس کافی حد تک حکومت رہی۔ وقت گزرا، برے صغیر کا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا ہوا، تب سے لے کے 1947 تک کا جو دور ہے، یہ دور مغلوبیت کا دور ہے، جس دور کے اندر مسلمان جو ہیں وہ محکومی کا شکار ہوئے، اور بطور خاص بر صغیر کے مسلمان اس محکومی کا شکار ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر بھی ایسے علماء پیدا کیے، اس دور کے اندر بھی ایسے فلسفہ دان پیدا کیے، اس دور کے اندر بھی ایسے شعراء پیدا کیے جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جیسے آپ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، انہوں نے جب اسپین کی بدحالی کو دیکھا، انہوں نے یورپ کا سفر کیا، غرناطہ کو دیکھا تو کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن جب میں نے غرناطہ کو دیکھا، اس کے اندر مسلمانوں کی پستی کو دیکھا، مساجد کو دیکھا، ان کے علوم کو بہتا ہوا دیکھا، تو مسلمانوں سے آ کے ان کی ماضی کی تاریخ انہیں یاد دلوائی اور بتلایا کہ تم تو وہ تھے کہ دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کو ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ گویا جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی پستی کو دیکھا، ان کی محکومیت کو دیکھا، ان کے ضعف پن کو دیکھا، اور ان کو بتلایا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی یہ تحریک اور علی گڑھ کی یہ تحریکیں آگے بڑھتی ہوئی آزادی کا یہ قافلہ جناب محمد علی جناح تک پہنچا۔ محمد علی جناح نے مسلم ریاست کو ابھرتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے کوشش اور کاوشیں کرنا شروع کی، اور پھر موٹیو وہی تھا، منہج وہی تھا، ذہن وہی تھا، اور وہ ذہن دو قومی نظریے کے اوپر تھا کہ دیکھیں جب تک یہاں مسلمان اپنی حکومت میں رہے ٹھیک تھا، لیکن مسلمان ایسی قوم ہے کسی کی محکومی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلمان اگر محکوم ہو گئی، جس طریقے سے انگریز نے یہاں پہ محکومیت کو، مسلمانوں کی محکومیت کو یہاں پہ کیا، مسلمانوں کو نیچا کیا، جس طریقے سے ان کے معاملات میں خرابی پیدا ہوئی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک الگ سے ریاست کو قائم کریں، جس ریاست کے اندر
وہ اسلام کے تمام اصول و ضوابط کو اپنانے میں آزاد ہوں۔ اب اس ریاست کا قافلہ اور اس ریاست کی تغودو بڑھتی ہوئی آگے چلی۔ 1930 کا خطبہ الہباد جناب علامہ اقبال کا اس ریاست کے معاملات کے ہی بارے میں ہے، کہ جو اس بارے میں بتاتا ہے کہ اس ریاست کا اصول کیوں ہے، کہ جس میں جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا مقصد محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں، تو مسلمان اپنے مقصد پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب محمد علی جناح نے 1948 میں اسلامیہ کالج کے اندر پشاور کے اندر خطبہ دیا تو لوگوں سے یہ بات کہی، طلباء سے یہ بات کہی، یاد رکھو اس اسلامی سلطنت کو، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد صرف ایک الگ ملک کو حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ کو حاصل کرنا تھا جس جگہ کے اندر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ تمام معاملات کو اختیار کر سکیں۔ گویا پتہ یہ لگا کہ جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات تیسری جنریشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید اس ملک کو بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ نہ تھا۔ جناب محمد علی جناح نے جب پاکستان کا پہلا خطبہ دیا پاکستان کے معاملے میں، اور اس وقت بھی آپ وہ تاریخی الفاظ پڑھیں تو لوگوں کے درمیان جو کلمہ بلند ہوا وہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا۔ یہی تغودو 1947 کے اندر جب پہنچی تو 1947 کے اندر 14 اگست کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پورے زمین کے اوپر ایک ایسی سلطنت کا وجود دیا جو اس نظریے کے اوپر بنی۔ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ مسلم سلطنت وجود میں آئی تو اس وقت لوگوں کے زبان کے اوپر اگر کوئی کلمہ تھا تو وہی تھا جو کلمہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کی سرزمین پہ بلند کیا گیا تھا، کہ نبی کریم نے یہ بات کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کا مالک بنانا عرش والے کا کام ہے۔ گویا اس بات سے ہم سب کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا اور اس ملک کے لیے کوشش اور کاوش کی، ان پٹ لگائی، آپ سوچیں ویسے بھی اگر آپ ریشنلی کسی چیز کو دیکھیں کون سا ایسا نظریہ ہو سکتا ہے جو پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو اتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں لے کے آ سکتا ہے؟ کیا وہ نظریہ قومیت کا نظریہ ہو سکتا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا یہاں پہ کتنی قومیں آباد ہیں۔ کیا وہ نظریہ کوئی سیاسی نظریہ ہو سکتا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بھی سیاست اسی طریقے سے۔ تو یہ نظریہ جو تھا وہ دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا، جس کی وجہ سے اتنے مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، لاکھوں بہنوں نے اپنے بھائیوں کے خون سے اس پودے کی آبیاری کی، لاکھوں ماؤں نے اپنے دوپٹوں کو اس معاملے میں نچھاور کیا، اس معاملے میں کہ آپ دیکھیں پوری ایک داستان رقم ہے، اور وہ داستان کتب میں موجود ہے کہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر آتے ہوئے معاملات ہوئے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے بزرگ موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسی تمام داستانوں کو سنا جا سکتا ہے۔ سو پتہ یہ لگا نظریہ ایک ہی تھا، اور وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ۔ باقی اگلی بات ہے ہماری اپنی جو ذاتی کمزوری ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس بات کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے اس کا مقصد یقیناً نظریہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی ملک کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ جب ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم اچک لیے جاتے تھے، تکالیف میں مبتلا کر دیے جاتے تھے، جس طریقے سے مکہ کے اندر مسلمانوں کی صورتحال تھی، اللہ نے مدینہ جیسی ریاست کو دیا اور مدینہ جیسا علاقہ دیا۔ ہندوستان کے اندر 200 سالہ دور جو گزرا محکومیت کا، اور اس کے اندر انگریز نے جو مسلمانوں کے معاملات کو تبدیل کیا کلچرلی بھی اور اس کے دین کے معاملات میں بھی، اور آپ دیکھیں کہ اس کے لباس کے معاملات تک بھی اس نے نہیں چھوڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ جو اس نے ہمارے اوپر اتنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ آج بھی لباس جو ایک ہمارا کلچرل لباس ہے اس لباس کو لوگ تھوڑا کم تر سمجھتے ہیں اور گورے کے لباس کو زیادہ تر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ محکومیت کا اتنا اثر ہوتا ہے، حقیقت بات یہ محکومیت کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جب ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں بنی اسرائیل جب نکل کے
فرعون سے نجات مل گئی، آگے چلے گئی، تو وہ ایک واقعہ پیش آیا جو سورۃ بقرہ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ان کو کہا کہ آپ نے گائے کو ذبح کرنا ہے. تو وہ لوگ جو تھے جو ان کے اوپر حاکم تھے وہ اس کو تھوڑا سا بہتر سمجھتے تھے. سمجھتے ہیں وہ ذبح کرنا ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بھئی گائیں ذبح کرنا بھی کوئی. آج بھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہندوستان کے مسلمانوں سے آپ پوچھتے جو آگے تیسری چوتھی جنریشن آتی کہ ہاں بھئی گائیں ذبح کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نہیں اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہونی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ محکومیت میں انسان کی یہ معاملہ ہو جایا کرتے. تو محکومیت میں بہت سی جو غلطیاں ہیں، معاملات ہیں جو خراب ہوتے ہیں، یہ گورے نے کیے بھی ہیں. اور وہ تو پورا میپ لے کے آیا تھا، روڈ میپ بنا کے آیا تھا کہ بھائی کس طریقے سے پورے کا پورا میں نے یہاں پہ کلچر چینج کرنا ہے، مدارس کے کلچر کو تبدیل کرنا ہے، مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے، ان کا جو معاشرتی سسٹم ہے اس کو کیسے میں نے ڈسٹروائے کرنا ہے. وہ اس نے پورا ایک بنایا ہوا تھا سسٹم جو وہ لے کے آیا تھا اور اس نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے اثرات بھی آج موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اثرات موجود نہیں ہیں، اس کے اثرات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. ہر اہل علم و دانش جب غور و فکر سے جائزہ لیتے ہیں ہمارے کلچر کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے رسوم کا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ کتنا محکومیت کا اثر ہوا کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک ریاست ظاہری بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کو پتہ ہو، معاملات کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اسلامک معاشرتی سسٹم کیا ہے. ہمارا جو آپ دیکھیں نا کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام بھی کتنا افیکٹڈ ہے اس معاملے سے. لارڈ میکالے کا جو پورا سیکولر نظام تعلیم کا جو امپیکٹ ہے ہمارے پورے نظام تعلیم کے اندر، وہ بھی اہل علم و دانش جب غور و فکر سے جائزہ لیتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمانوں کے ساتھ کب گیم ہوئی ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ محکومیت کے اندر جو چیزیں خراب ہوتی ہیں اس کو درست کرنے کی بھی پھر ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ کچھ وقت بھی لگتا ہے. اور بعض اوقات کاہلی سے لوگ جو کاہلی سے اس معاملے کو درست نہیں کرتے تو اس معاملے میں وہ بڑی خرابی کی طرف بھی جاتے ہیں. تو خیر ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے تو اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، مسلمان جو ہے ان کی فوقیت بڑھے، مسلمان جو ہیں وہ طاقتور ہوں اور مسلم امہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک رول ہے، اور رول یہ ہے کہ جو قوم دور حاضر کے جو ترقی کے راستے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو جو ہے نا وہ ماپتے ہوئے، بھانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے شروع ہو جاتی ہے کہ دور حاضر میں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس ترقی کو حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگاتی ہے. ایسی دوڑ نہیں لگاتی جس دوڑ میں دین کوئی شے نہ ہو، دین کو سامنے رکھ کے دوڑ لگاتی ہے. تو یہ قوم یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ترقی دیتا ہے. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ دور حاضر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس طریقے سے دور ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان معاملات میں ترقی کرنی ہے. قرآن کریم دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. جن لوگ یہ دعا کرتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ میری دنیا بہترین ہو جائے، اور صرف دنیا سے ان کو غرض ہے، مادیت پرستی سے ان کو غرض ہے، دین کا انہیں کوئی درد اور دکھ نہیں ہے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اللہ میری دنیا بہتر، میری دنیا بہتر. آج کا آپ تعلیمی نظام بھی دیکھیں، ہم بھی یونیورسٹی سے نکل کے آئے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اساتذہ کی گفتگو کا ابتدا اور اساتذہ کی گفتگو کا انتہا یہیں پہ ہوتا ہے کہ پتر نہ کیتا تو انہوں کو پیسے نہیں لبنے، یعنی پیسہ کہیں پہ کوئی نہ تو اسکل کی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ امپورٹنس دی جاتی ہے تربیت کے اوپر. اس طریقے سے ایک شعر بھی ہے نا، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دور حاضر کی تعلیم، دور حاضر کے جو معاملات ہیں، دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کریں. مسلمان بھی زبردست پرومیننٹ قسم کے ہوں، جیسے قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ میری دنیا بھی بہترین کر دے، میری آخرت بھی بہترین کر دے، اور وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جہنم کی آگ کے عذاب سے مجھے بچا لے. یہ کامیاب طبقہ ہے. قرآن کریم دوسرے الفاظ میں یہ بات کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دیکھو وابتغی تلاش کرو فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے آپ کے لیے آخرت کا گھر بنا کے رکھا ہے نا، اس کے لیے تغدو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو دنیا کا تمہارا نصیب ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، کوشش کرنا نہیں چھوڑنی، تغدو کرنا نہیں چھوڑنی، جد و جہد کرنا نہیں چھوڑنی. تو یہ چیز ہے جو پہلا کام کرنے والا ہے. یعنی ڈیولپمنٹ آپ کی کب ہوگی، آپ بڑھیں گے آگے کب، دنیا میں ریکگنیشن کب ہوگی کہ جب آپ
موجودہ دور کے چیلنجز اور اس کی تعلیم سے آپ خوب واقف ہوں، تو یہ آپ اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ اس طریقے سے تیار کریں تو یقیناً ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا نتیجہ جو ہے وہ برآمد کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عنایت کرتا ہے، یقیناً نعمت بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے ملک، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عنایت کرتا ہے تو اس نعمت پہ انسان کو، مومن بندے کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، اور اس کے اوپر شکر گزاری کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو باتیں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو ایک میں نے بات رکھتا ہوں نا جز کہ شکر کرنا، تو یہ بذات خود قدر تفصیلی موضوع ہوتا ہے کہ جس کو اگر ایک کوئی بیان کیا جائے تو ظاہری بات ہے شکر اتنا آسان موضوع تو نہیں ہے کہ اس میں کس کس چیز کو بیان کرنا چاہیے، تو اتنا ضرور ہے کہ کسی نعمت کے موقع پہ شکر گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتی ہے کہ جب پیغمبر کائنات علیہ السلام سے بخاری کی حدیث نمبر 3397 ہے کہ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یہود، تو پوچھا یہود سے کہ بھئی آپ یہ روزہ کس چیز کا رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے محکومیت سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکالیف سے جو ہم اس قوم کے غلام، قوم میں فرعون اور فرعون کے غلام بن کے رہ رہے تھے نا، اللہ نے اس سے ہمیں آزادی دی، اور اس آزادی کے نتیجے میں ہماری شکر گزاری کا انداز یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ تو گویا پتہ یہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عنایت کرتا ہے تو اس کو شکر گزاری کا طریقہ نبوی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اگر رکھ سکتا ہے تو شکر گزاری کے لیے روزہ رکھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ملک عنایت کیا۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کے اوپر جو چیز سمجھ آتی ہے، جب فتح مکہ ہوا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 357 ہے، فتح مکہ کے موقع پہ ام ہانی رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول آئے، وضو کیا، چاشت کا وقت تھا، تو چاشت کے وقت اللہ کے رسول ویسے روٹین میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، نبی کے رسول نے 8 رکعت پڑھی اس دن، 8 رکعت، یعنی شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایک ملک عطا کی ہے، ایک جگہ عطا کی ہے، ایک جو ہے نا وہ سٹی عطا کی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کسی نعمت کے مل جانے کے اوپر، تو یہی انداز اپنانے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جو تکبر، فخر اور غرور کے انداز ہیں اور بول ایسے بول لیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو کہ بھائی ہم ایسے تو وہ ایسے، اس طریقے سے انسان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ملک عنایت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پہ بے شک وہ قوم ہے اور بے شک وہ چند لوگ ہیں، کوئی جگہ اللہ عنایت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پہ اقامت دین کا فریضہ سر انجام دے، دین کو قائم کرنے کا فریضہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کب سے ہم نے ملک حاصل کیا ہے، 76 ایئرز ہو چکے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بہت سے قوانین اب تک، ہماری سیاسی نظام کی جو بھاگ دوڑ ہے، ہمارے معاشرتی نظام کے کچھ معاملات ہیں، ہمارے معاشی نظام کے تو بہت سے معاملات خراب ہیں جس کے اوپر تغدو کرنے کی ضرورت ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے فارمز کے اوپر ایکشنز لینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو موضوع اقامت دین کا، یہ بھی بہت قدر تفصیلی موضوع ہے کہ جس کے اوپر پورے جو ہے نا وہ بیانیے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے اقامت دین کی، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی بلکہ جتنی پیچھے قومیں آئی ہیں سب کو کی ہے۔ جیسے آپ اندازہ کریں کہ جناب داؤد علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب داؤد کو جناب طالوت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد سے کیا کہا کہ آپ کیا کریں؟ صاد کی ورس نمبر 26 سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، ہم تمہیں اس زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہے ہیں، فاحکم بین الناس بالحق، دیکھو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا وہ حق کے ساتھ کرنا، اور حق کیا ہے؟ ریویل نالج، بات سمجھتے ہیں، لوگوں کی باتیں نہیں، آگے آ رہا ہے کہ حق کیا ہے اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلنا کہ 5 لوگ یہ کہتے ہیں، 10 لوگ یہ کہتے ہیں، 20 لوگ یہ کہتے ہیں، جو ہے نا وہ یہ راہ ہے، لوگوں کی خواہشات پہ چلو گے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے بھٹکا کے رکھ دیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا کہ جب آپ کوئی چیز حاصل کر لیں، کوئی ملک حاصل کر لیں، تو سب سے پہلے آپ کی بھاگ دوڑ یہ ہو کہ یہاں پہ اقامت دین ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ دین کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو بطور خاص اس بات کو رکھتے ہیں تاکہ امت محمدیہ اس چیز سے آگاہ ہو جائے، اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کی ورس نمبر 8 ہے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
लस्तुम अला शैइन, तुम हरगिज किसी चीज के ऊपर नहीं हो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, यहाँ तक कि तुम तौरात को और इंजील को कायम कर दो, यानी रूल्स तुम्हारे बने अकॉर्डिंग टू तौरात और इंजील। वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है उसको तुम उसके ऊपर जो है ना वो कायम कर। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनजिला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ्रा, अगर तुम छोड़ दोगे ना इसको लोगों के ऊपर, चलो जी तुसी बनाओ सारा कुछ, तो ये अक्सर लोग क्या करेंगे, तुग़यानी का और इनकार का शिकार होता है, हकीकत है। यानी अक्सर भी जब आप कहते हैं ना कि चलो भाई आप बनाओ, लोगों को अलाउ कर दो, आप बनाओ अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन, फिर लोग क्या करते हैं, वही रिवील नॉलेज के बारे में इनकार कर, इसको छोड़ो यार ये तो पुराने दौर की बातें हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की आयत तो बहुत हैं इस बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात कही गई, व अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबिउल हवा, कि आप जो है अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करो, अगर अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला न करोगे फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से ये लोग भटका देंगे। जितना मर्जी आप कह लेंगे चलो इसकी राय ले लो उसकी राय ले लो, तो एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकले जब तक कोशिश न की जाए कि आप दीन को कायम कर दें। जब दीन को कायम कर दिया जाए फिर आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो एक आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वो इम्पैक्ट बताया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, अगर ये लोग तौरात और इंजील को कायम कर देते ना एज ए रूल के तौर पे, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, जो इनके पास अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, लअकलू मिन फौक़िहिम, अल्लाह का रिज्क इनके ऊपर से भी आता, व मिन तहति अर्जुलिहिम, जमीन से भी इनका रिज्क इतना वाफिर हो जाता, मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा। अल्लाह ताला कितने इंसाफ से बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं है कि तुम में काबिल लोग नहीं है, तुम में अहले इल्म व दानिश नहीं है, हिकमत वाले लोग नहीं है, मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, लेकिन वह कसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरे हैं जिनकी वजह से ये मामला जो है वो हल नहीं होता। तो कोशिश इस बात की करने की ज़रूरत है कि हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को कायम करें, और 5वें नंबर पे शायर इस्लाम को बिलखुसूस कायम करें। नमाज का मामला है, ज़कात का मामला है। 6ठे नंबर पे आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बारे में पूरी आगाही होना और उनके बारे में लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करना, इसकी भी ज़रूरत है। 7वें नंबर पे आप ये चीज़ भी देखें कि अपने मुल्क के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, उसकी चीज़ों के साथ प्यार और मोहब्बत करना, ये भी ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैं दलाइल तो बहुत से लिखे हुए, हमारा वक्त नहीं है तो मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। 8वें नंबर पे हुसूल आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए दुआ करना, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और फिर मुल्क की सालमियत के लिए मजमूई तौर पे और इंडिविजुअली दुआ करना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो करने के काम है। अल्लाह ताला से दुआ ये अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने की, यहाँ पे दीन को कायम करने की, अपनी ज़ात के ऊपर दीन को कायम करने की, लोगों को दीन के बारे में बावर कराने की, और अपनी औलादों को जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक तैयार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।